فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 33 پڑھیں گے۔ 18واں باب کی شرح رجت کے متعلق اعتقاد کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 327، تناسخ کا مفہوم اور اس کے اقسام۔ اگرچہ 15ویں باب کے مباحث میں تناسخ کی تعریف بیان ہو چکی ہے، تاہم یہاں پھر بغرض افادہ اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ حکمہ کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان کی روح اس کے جسم سے نکل کر دار دنیا میں کسی دوسرے جسم انسانی کے اندر بطور جزا یا سزا چلی جائے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ضمناً یہاں اختلافی تناسخ کے بعض دیگر اقسام کی تعریف بھی بیان کر دی جائے، کیونکہ بعض ظاہر بین حضرات تناسخ اور ان کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ وہ 3 اصطلاحیں یہ ہیں۔ نمبر 1، تماسخ۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی انسان کی روح کسی دوسرے حیوان کے بدن میں چلی جائے۔ نمبر 2، تراسخ۔ اس کا مطلب یہ کہ روح انسانی اس کے بدن سے نکل کر کسی معدنی جسم میں منتقل ہو جائے۔ نمبر 3، تفاسخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح انسانی کسی جسم نباتی میں تبدیل ہو جائے۔ بہرحال عقیدہ تناسخ جس کے آریہ سماج اور بعض حکمہ قائل ہیں، اسلامی عقائد کے سراسر منافی اور خلاف ہے، اور اس کا قائل دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کی وجہ سے سابقہ مباحث میں بیان ہو چکی ہیں کہ اس سے روحوں کا قدیم ہونا اور حشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے، اور در حقیقت اس عقیدہ فاضلہ کا دار و مدار ہی انہی 2 چیزوں پر ہے، اور اس کے ابطال پر 20 دلائل و براہین قائم کیے گئے ہیں۔ سب کے ذکر کرنے کی تو علاوہ عدم گنجائش کے یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰذا فقط چند عام فہم اور محکم دلائل اس کے ابطال پر پیش کی جاتے ہیں۔ ابطال تناسخ پر پہلی اجمالی دلیل۔ تناسخ کا دار و مدار حشر و نشر اور جسمانی مات کے انکار پر ہے۔ چونکہ تناسخ کے قائل مات کو صحیح نہیں سمجھتے اور عقلاً جزا و سزا کی تکمیل بھی ضروری ہے، اس کے لیے انہوں نے عقیدہ تناسخ اختراع کر رکھا ہے، لیکن جب دلائل قاطعہ کے ساتھ حشر و نشر کا برحق ہونا ثابت ہے، جیسا کہ عنقریب بحث معاد میں ظاہر ہوگا انشاءاللہ، تو اس سے خود بخود تناسخ کا بطلان بھی واضح و عیاں ہو جائے گا، کیونکہ جزا و سزا کے لیے معاد یا تناسخ میں سے ایک ہی صورت صحیح ہو سکتی ہے، دونوں صورتیں صحیح نہیں ہو سکتی، اور جب معاد کا عقیدہ صحیح ہے تو لامحالہ تناسخ کو غلط ماننا پڑے گا۔ دوسری دلیل، عقیدہ تناسخ کی بنیاد ارواح کے قدیم ہونے پر رکھی گئی ہے، اور یہ امر پہلے باب میں دلائل قاطعہ و براہین ساطع سے ثابت ہو چکا کہ سوائے خداوند عالم کے دوسری تمام کائنات ما ارواح کے حادث ہے، نہ قدیم، تو اس سے خود بخود تناسخ کا عقیدہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ نظریہ بنا بالفاسد علی الفاسد کا مصداق ہے، اور جب بمعنی غلط ہے تو بنا بھی ضرور غلطی ہوگی۔ تیسری دلیل، قائلین تناسخ نے اس فاسد عقیدے کو محض اسی بنا پر تسلیم کیا کہ اس سے نیک یا بد لوگوں کو ان کے اعمال صالحہ یا طالح کی جزا یا سزا مل سکے، کیونکہ ان کی غلط بین نگاہ میں
اس سزا یا جزا کے دلوانے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا، لیکن یہ امر واضح ہے کہ جزا یا سزا کے سلسلے میں جزا یا سزا پانے والے شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فلاں عمل صالح یا طالع کی جزا یا سزا ہے، اور اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو وہ جزا یا سزا بیکار محض سمجھی جائے گی، اور یہ امر وجدانی اور بدیہی طور پر معلوم ہے کہ آج تک کسی شخص کو یہ محسوس نہیں ہو کہ وہ اس جنم میں اپنے کسی سابقہ عمل کی جزا یا سزا پا رہا ہے۔ اگر سب کو نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی شخص کو تو ضرور یہ امر معلوم ہوتا، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف شاہد ہے، لہذا واضح ہوا کہ اس جنم میں کسی کو کوئی جزا یا سزا نہیں مل رہی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تناسخ کا عقیدہ غلط ہے۔ چوتھی دلیل، اگر روحوں کا تناسخ جائز و صحیح ہوتا تو چاہیے تھا کہ روزانہ مرنے والوں اور پیدا ہونے والوں کی تعداد برابر رہتی، لیکن یہ امر مشاہدہ و وجدان کے خلاف ہے، کیونکہ بداہتاً معلوم ہے کہ کبھی مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کبھی پیدا ہونے والوں کی۔ پہلی صورت میں بہت سی روحوں کا معطل و بیکار ہونا لازم آئے گا جیسے اہل تناسخ تسلیم نہیں کرتے، اور دوسری صورت میں بعض نئی روحوں کا پیدا ہونا لازم آئے گا جو کہ اہل تناسخ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ماننا پڑے گا کہ تناسخ کا عقیدہ فاسد ہے۔ پانچویں دلیل، اگر عقیدہ تناسخ صحیح ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ ہر روز چاہے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مردہ حیوان یا انسان زندہ ہو جایا کریں، کیونکہ اہل تناسخ کے پاس اس امر کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے کہ مرنے والے کی روح کو ضرور کسی تازہ پیدا ہونے والے جسم ہی کے اندر داخل ہونا چاہیے، لہذا بنا بر عقیدہ تناسخ جائز ہوگا کہ انسان جو آج مرا ہے اس کی روح اپنے اعمال کے مناسب حال کسی مردہ آدمی یا کتے یا بندر وغیرہ حیوان کے جسم میں داخل ہو جائے اور وہ زندہ ہو جائے، لیکن آج تک کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا گیا اور نہ اس پر کوئی دلیل یا شاہد موجود ہے۔ لہٰذا اس سے لازم آتا ہے کہ عقیدہ تناسخ بالکل غلط اور مہمل ہے۔ چھٹی دلیل، یہ امر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح ابتدائے ولادت کے زمانے میں بظاہر لا یقین ہوتی ہے اور اس میں تعقل و ادراک کی شان بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ جوں جوں انسان بڑھتا جاتا ہے اس کے ادراکات و تعقلات بھی بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حد کمال تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے حکماں نے انسان کی اس قوت کے 4 درجے قرار دیے ہیں: عقل حیوانی، عقل بالغہ، عقل بالفعل اور عقل مستفاد۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کی عقل حیوانی ہوتی ہے، جب کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس میں ہر شے کے سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت عقل بالغہ ہوتی ہے۔ جب اس سے بھی ترقی کرتا ہے اور بالفعل علوم حاصل کرتا ہے تو اس وقت اس کی عقل بالفعل ہوتی ہے، اور جب اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا ہے تو عقل مستفاد کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر تناسخ ارواح ممکن ہو یا واقع ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ روحیں جو عقل مستفاد یا عقل بالفعل کے درجے تک پہنچ چکی ہیں وہ پلٹ کر اثر نو عقل حیوانی کے درجے میں آ جائیں۔ حالانکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ کوئی شے فعلیت سے قوت کی طرف منتقل نہیں ہوتی، مثلاً کبھی کوئی بوڑھا آدمی دوبارہ بچہ ہوتا نہیں دیکھا گیا، کوئی حکیم و فیلسوف انسان دوبارہ طفل مکتب بنتا نہیں دیکھا گیا، اور کبھی مزہ و علقمہ پھر نطفہ نہیں بنتا۔ لہٰذا جب ایسا کبھی نہیں ہوا تو پھر وہ روح جو عقل مستفاد یا عقل بالفعل کے درجے تک پہنچ چکی ہے وہ کس طرح عقل حیوانی کے درجے میں آ سکتی ہے جو کہ لازمہ تناسخ ہے؟ پس اس سے ثابت ہوا کہ عقیدہ تناسخ بالکل ایک بے بنیاد اور بے برہان عقیدہ ہے جس کا کوئی صحیح العقل انسان قائل نہیں ہو سکتا۔ ساتویں دلیل، تناسخ کا یہ چکر ایسا کہ جس کا کوئی آغاز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ انسان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے نبات یا حیوان ہو، اور نبات و حیوان ہونے کے لیے ضروری کہ وہ پہلے انسان ہو، کیونکہ تناسخ کی بنیادی صعود و حبوط پر قائم ہے، یعنی وہ اچھے اعمال سے زندگی کے اعلیٰ طبقات کی طرف صعود کرتا ہے اور برے اعمال کی بدولت ادنیٰ طبقات کی طرف حبوط کرتا ہے، اور یہ کھلا ہوا دور ہے جو عقلاً محال و ناممکن ہے۔ آٹھویں دلیل، اگر تناسخ کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کے چکر کو ازلی و ابدی
ماننا پڑے گا، کیونکہ اس نظریے کی بنا پر ارواح قدیم ہے، اور جب ان کا یہ چکر قدیم ہے تو اس سے لازماً یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ صرف وہ ارواح جو بار بار قالب بدلتی رہتی ہیں قدیم ہے، بلکہ وہ مادے بھی جو ان ارواح کو قالب مہیا کرتے ہیں ازلی اور ابدی ہوں، اور یہ زمین اور یہ نظام شمسی اور یہ قوتیں جو اس نظام میں کام کر رہی ہیں سب ازلی و ابدی ہوں۔ لیکن عقل کا یہ فیصلہ ہے اور علمی تحقیقات اس پر شاہد ہے کہ ہمارا نظام شمسی نہ ازلی ہے اور نہ ابدی۔ اس کتاب کے پہلے باب توحید میں حدوث عالم پر بکثرت دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ نویں دلیل، اگر بعد والی زندگی ہمارے موجودہ جنم کے کرموں کا پھل ہے تو ظاہر ہے کہ برے کرموں کا پھل برا ہی ہونا چاہیے، اور جب دوسرے جنم میں وہ برا پھل ہم کو ملا تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس برے پھل سے نیک اعمال صادر ہوں؟ لا محالہ اس سے برے اعمال ہی صادر ہوں گے، اور پھر تیسرے جنم میں ان کا پھل اور بھی زیادہ برا ہوگا۔ اس طرح بدکردار انسان کی روح ہمیشہ پس سے پس تر طبقات کی طرف گرتی چلی جائے گی، اور اس سے کبھی ابھرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ انسان سے حیوان تو بن سکتا ہے، مگر حیوان سے انسان بننا ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت انسان ہے وہ کس حسن عمل کے نتیجے میں انسان ہوئے اور کہاں سے آئے؟ کیا انسانی عقل اس گتھی کو سلجھا سکتی ہے؟ 10ویں دلیل، اس میں شک نہیں کہ تناسخ کا اعتقاد اس سے بہتر ہے کہ موت کو فنائے محض اور عدم مطلق سمجھا جائے، اور اس سے عقیدہ جزا و سزا اور اچھے یا برے افعال کے انجام میں نیک یا بد کے نظریے کی بھی فی الجملہ تائید ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو عقیدہ عقل و علم کے خلاف ہے اور تہذیب و تمدن کی ترقی میں مانع و مزاحم ہو، عقیدہ اور رہبانیت دراصل اعتقاد تناسخ کی پیداوار ہیں۔ اس کی گرفت انسانی دل و دماغ پر کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ عقیدہ اپنے آخری نتیجے کے اعتبار سے اپنی اخلاقی قیمت بھی کھو دیتا ہے، کیونکہ جب کسی انسان کو یہ یقین ہو کہ تناسخ کا چکر بالکل ایک مشین کی طرح چل رہا ہے اور اس میں ہر ایک فعل کا جو نتیجہ مقرر ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا، اور کسی توبہ و استغفار یا کفارے سے اس کے نتیجے کو بدلا نہیں جا سکتا، تو اس عقیدے کا اثر یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد ایسا شخص ہمیشہ کے لیے گناہ کے پھیر میں آ جائے گا اور سمجھ لے گا کہ جب مجھے جانور بننا ہی ہے تو کیوں نہ اس انسانی جون میں تمام لذتوں سے دل کھول کر فائدہ اٹھا لوں۔ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول، ان دلائل و براہین سے واضح ہو گیا کہ عقیدہ تناسخ بالکل غیر معقول نظریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ نظریہ ایک زمانے میں بہت مقبول رہا ہے، یونان میں مسیح سے کئی صدیاں پہلے فیثاغورس وغیرہ اس کے قائل تھے، روم میں بھی مسیحیت سے پہلے اس کا چرچا تھا، مصر قدیم کی تاریخ میں بھی اس کے کچھ آثار ملتے ہیں، لیکن اب تو یہ اعتقاد یا تو ہندو الاصل مذاہب برہمنیت، بدھ مت اور جین مت میں پایا جاتا ہے، یا پھر مغربی اور جنوبی افریقہ، وسطی آسٹریلیا اور انڈونیشیا وغیرہ کی بعض یا نیم وحشی اقوام میں یہ خیال پایا جاتا ہے، نہ باقی تمام مذہب قومیں اس کو رد کر چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 18واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 331 آغاز ہوتا ہے 19واں باب، مرنے کے بعد قیامت کبریٰ میں اٹھنے کے بارے میں اعتقاد۔ جناب شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بابت ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ برحق ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اولاد عبد المطلب، مناسب منزل کا نشان بتانے والا کبھی اپنے اہل سے جھوٹی بات بیان نہیں کرتا۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث بنبوت کیا ہے کہ تم ضرور مر جاؤ گے جس طرح کہ سویا کرتے ہو، اور پھر ضرور تم زندہ کیے جاؤ گے جس طرح تم بیدار ہوتے ہو، اور مرنے کے بعد سوائے جنت یا جہنم اور کوئی گھر نہیں ہے۔ تمام مخلوق کو پیدا کرنا اور پھر سب کو زندہ کرنا خدائے قادر و توانا کے لیے ایسا ہی ہے
جیسا کہ ایک آدمی کو پیدا کرنا۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، تم سب کا پیدا کرنا اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے مگر ایک آدمی کی خلقت و بعثت کے مانند۔ 19واں باب قیامت کبریٰ کا بیان کی تفصیل۔ قیامت کے شرعی مفہوم کی تعین اور اس کے جسمانی اور روحانی ہونے کا بیان۔ معاد، جسے قیامت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، کا اصطلاح شریعت میں مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں خلاق عالم تمام لوگوں کی روحوں کو ان کے اصلی بدنوں میں داخل کر کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے زندہ کر کے محشور فرمائے گا۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے، سب اولین و آخرین ایک مقرر تاریخ پر جمع کیے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، اس لیے ہم نے تم کو اور تمام گشتگان کو جمع کر دیا ہے۔ اس عقیدے پر تمام اہل اسلام بلکہ تمام سماوی ادیان عالم کے ماننے والوں کا اتفاق ہے، اور یہ عقیدہ ضروریات دین اسلام میں سے ہے، جس کے منکر کے لیے دائرہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، ملاحدہ، دہریہ اور ہندویہ آریہ سماج قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ اول الذکر حضرات تو چونکہ کسی مذہب و ملت اور مبدا کو مانتے ہی نہیں، اس لیے وہ کسی جزا و سزا کے بھی قائل نہیں ہیں، لہٰذا ان کے قیامت کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ثانی الذکر اس ضرورت کو عقیدہ تناسخ کے ذریعے پورا کر لیتے ہیں۔ ہاں، معاد کے قائلین میں صرف یہ اختلاف ہے کہ آیا معاد فقط جسمانی ہوگی یا صرف روحانی، یا جسمانی اور روحانی ہوگی۔ فقط جسمانی کا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد روح کو نہ کوئی ثواب ملتا ہے اور نہ کوئی عذاب ہوتا ہے۔ ہاں، بروز قیامت اس کو اپنے اصلی بدن میں داخل کر کے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اس کے بعد جزا یا سزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور صرف روحانی معاد کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح اپنے اچھے اعمال و معلومات سے متنم اور متلذ یا اپنے برے اعمال و معلومات سے معذوب و معاقب رہتی ہے، یہی اس کی جزا یا سزا ہے۔ بدن جسمانی کبھی محشور نہ ہوگا، مقصد یہ کہ جزا یا سزا صرف روحانی ہے۔ اسی بیان سے تیسرے نظریہ یعنی معاد جسمانی اور روحانی کا مطلب و مفہوم بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ بعض متکلمین اسلام فقط معاد جسمانی کے قائل ہیں اور بعض حکماء فقط روحانی کے، لیکن علماء محققین بلکہ جمہور مسلمین معاد جسمانی اور روحانی ہر دو کے قائل ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث معصومین سے بھی اسی عقیدے کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ اپنی کتاب حق الیقین میں اس آخری نظریے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، مؤلف کہتا ہے کہ یہ نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی ہے۔ جسمانی اور روحانی لذات کے حاصل ہونے میں ہرگز کوئی باہمی منافات نہیں ہے، اور احادیث بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح علامہ سید عبداللہ شبر اپنی کتاب حق الیقین میں فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ معاد جسمانی اور روحانی والا نظریہ تمام نظریات سے زیادہ قوی ہے، اور اسی پر آیات قرآنیہ، احادیث معصومیہ دلالت کرتی ہیں، اور عقلی معاہدات بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ بہرکیف یہاں دو دعوے ہیں کہ ایک اصل معاد کی ضرورت اور اس کا اثبات، دوسرا جسمانی اور روحانی معاد کی صحت اور اس کا استحقاق۔ ذیل میں بالترتیب ان ہر دو دعووں کو دلائل قاطعہ براہین ساتھ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ قیامت کے ضروری ہونے کا اثبات۔ معاد کے ضروری اور لازمی ہونے اور عقیدہ اسلامیہ کی صحت و صداقت پر بیسیوں عقلی نقلی دلائل و براہین موجود ہیں، لیکن ہم اپنے طریقے کے مطابق بنظر اختصار یہاں اس سلسلے میں فقط چند دلائل ساطع پیش کرتے ہیں، جن کو بنظر غائر و برنگاہ انصاف دیکھنے سے یہ امر روشن ہو جائے گا کہ قیامت کا ہونا اشد ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر تشریع شرائع اور ارسل و رسائل کا سلسلہ جلیلیہ عبث اور بیکار محض ہو کر رہ جائے گا۔ نیز ہمارے ان دلائل و براہین سے یہ امر بھی واضح ہو جائے گا کہ معاد کا جو اصلی مقصد ہے وہ تناسخ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت معاد پر پہلی دلیل۔
جس طرح ہر عاقل و عادل اور مہربان بادشاہ اپنی رعایا کی صلاح و فلاح کے لیے ایک قانون مقرر کرتا ہے اور پھر عدالت قائم کرتا ہے تاکہ اس میں قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا سکے اور ظالم و مظلوم کے درمیان فیصلہ ہو سکے، مدعی و مدعا علیہ کی پیشی کا وقت مقرر ہوتا ہے جس میں وہ ماں گواہ پیش ہوتے ہیں اور سماعت کے بعد علی رؤوس الاشہاد فیصلہ سنایا جاتا ہے اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے بلا تشبیہ۔ اسی طرح عادل حقیقی احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی اصلاح احوال کے لیے دنیا میں اپنے انبیاء و مرسلین اور قانون کی مختلف کتابیں بھیجیں۔ سب سے آخر میں سرکار ختمی مرتبت کو ایک کامل و اکمل شریعت دے کر مبعوث فرمایا، قانون قدرت کی پوری وضاحت کر دی گئی، لہٰذا اب ایک ایسا دن ضروری ہے جس میں لوگوں کا محاسبہ ہو سکے اور محسن و مسیح کو جزا یا سزا دی جا سکے۔ اسی دن کا نام اصطلاح شریعت میں قیامت ہے۔ دوسری دلیل، خداوند عالم نے جو تکالیف اپنے بندوں پر عائد کی، ان کے ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے تمام لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، کچھ مطیع و فرما بردار ہیں اور کچھ عاصی و نافرمان۔ عدل و حکمت خداوندی کا تقاضا یہ کہ مطیع کو اجر و ثواب ملنا چاہیے اور عاصی کو عقاب و عذاب ہونا چاہیے تاکہ نیک و بد میں امتیاز ہو سکے، اور یہ امر مشاہدے سے ثابت ہے کہ دنیا میں ان تمام لوگوں کو نہیں تو اکثر تو اپنے اعمال کی جزا یا سزا نہیں ملتی۔ ہزاروں مطیع و فرما بردار حضرات مصائب و محن اور رنج و الم سے لبریز زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے سدھار گئے، اور لاکھوں سرکش و نافرمان انسان ایسے ہیں جو نہایت شاہانہ جاہ و جلال اور شان و شکوہ کی زندگی گزار کر چلے گئے۔ عقل سلیم فیصلہ کرتی ہے کہ ان کی جزا و سزا کے متعلق کوئی مکمل انتظام ہونا لازم ہے، جن میں صالح و طالح، شقی و سعید اور ظالم و مظلوم کا فرق ظاہر ہو، ورنہ پھر یہ سب گروہ برابر ہو جائیں گے، بلکہ بروں کی حالت اچھوں کی حالت سے بھی بہتر رہے گی، اور اس طرح تکالیف شرعیہ کا عبث و فضول ہونا لازم آئے گا، جو کہ خلاق حکیم کی شان کے سراسر منافی ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ مات کا ہونا اشد ضروری ہے۔ ارشاد قدرت ہے، آیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے مفسدین کی طرف بنا دیں گے، یا یہ کہ ہم متقین کو فجار و فاسقین کی طرح قرار دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اس مطلب پر تنبیہ کی گئی ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ جاثیہ رکوع نمبر 2، جن لوگوں نے دل کھول کر بدکاریوں اور بدمعاشیاں کی ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ان نیک بندوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ان کا جینا و مرنا اور انجام ایک جیسا اور یکساں ہوگا؟ ان کا یہ خیال بالکل غلط اور بیہودہ ہے۔ بہرحال جب ہم یہ بات کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے مادی اعمال کا نتیجہ اور ثمر تو یہاں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے اخلاقی اور روحانی اعمال کا کوئی اثر اور نتیجہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا، تو ہماری عقل و دیانت فیصلہ کرتی ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ایسی ہونی چاہیے جس میں اچھے یا برے اخلاقی اور روحانی اعمال کے آثار و خواص اور نتائج ظاہر ہوں، اور انسانوں کو ان کی نیکوکاریاں یا بدکاریوں کی جزا اور سزا مل سکے۔ تیسری دلیل، اطاعت و فرما برداری کرنے پر بندگان خدا سے اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے پورا کرنے کے لیے مات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ خداوند عالم کا کذب اور بندوں پر ظلم و جور لازم آئے گا، جس سے خالق عالم کا دامن ربوبیت منزہ ہے۔ اس کا ارشاد ہے، اسی طرح نافرمانوں کو عذاب و عقاب کی و تحدید کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دار دنیا میں یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، کیونکہ مشاہدہ شاہد ہے کہ دنیا میں کئی ظالم و کافر لوگ اہل ایمان و ایقان پر مسلط رہے، اور کئی مومن مظلوم و مستور، اور اسی حالت پر ہر دو کا خاتمہ ہوا ہے۔ پس اگر معاد اور لوگوں کا حشر و نشر نہ ہو اور ظالموں سے مظلوموں کا انتقام نہ لیا جائے، تو خلاق عالم کی طرف سے یہ ظلم عظیم ہوگا جس سے اس کی شان اجل و عرفہ ہے، لہٰذا مات کا ہونا واجب و لازم ہے، ورنہ وعد و وعید کا یہ سلسلہ غلط ہو کر رہ جائے گا۔ اسلام
عدل کامل پر مبنی ہے۔ حشر و نشر کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے ساتھ عدل کامل ہو۔ جو ظلم انسان کے ساتھ دنیاوی زندگی میں ہوا ہے، ظالم کو اس کی سزا اور مظلوم کو اس کی جزا مل جائے۔ اسی لیے قرآن میں اس بات پر بہت زور دیا گیا کہ قیامت کے دن عدل ہوگا، ان پر ذرا بھی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ برابر اچھا کام کرے گا اس کا اچھا ثمرہ پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا برا نتیجہ بھی دیکھے گا۔ چوتھی دلیل، اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ انسان اس دار دنیا میں امتحان و آزمائش میں مبتلا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے اسے احکام شریعت ماننے کی تکلیف دی ہے، لہٰذا ان تکالیف شرعیہ کی اسے کہیں نہ کہیں جزا و سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ اہل تناسخ نے اس مقصد کے لیے تناسخ ارواح کا عقیدہ اختراع کیا ہے، اور پیغمبر اسلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اس کا طریقہ معاد اور حشر و نشر بیان فرمایا ہے، لیکن چونکہ تناسخ باطل ہے، کیونکہ اس کے ابطال پر ہم سابقہ باب میں دلائل قاطعہ قائم کر چکے ہیں، جن میں ایک عام فہم اور آسان دلیل یہ بھی تھی کہ عقل حاکم ہے، جزا یہ سزا اس طرح ہونی چاہیے کہ انسان کو اس امر کا احساس ہو کہ اسے فلاں عمل خیر یا فلاں عمل بد کی جزا یہ سزا دی جا رہی ہے، لیکن اگر وہ اس امر کو سمجھ ہی نہ سکے تو پھر جزا و سزا بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ تناسخ ارواح میں یہ احساس نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو کر بادشاہ بن جاتا ہے اور نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتا ہے، اسے ہرگز یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے گزشتہ زندگی کے کس عمل صالح کے معاوضے میں بادشاہی ملی ہے۔ اسی طرح ایک بندر یا بلی کو کیا خبر ہے کہ کس عمل بد کی پاداش میں اسے بندر یا بلی بنایا گیا ہے؟ پس جب تناسخ باطل ہے تو اس سے خود بخود دوسرے طریقے جزا و سزا یعنی معاد کی صحت ثابت ہو جاتی ہے۔ پانچویں دلیل، یہ بات ہر قسم کے شک و شبے سے بالا ہے کہ خداوند عالم سے بڑا اور کوئی سلطان و شہنشاہ نہیں ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق و مالک کائنات میں اس کا کوئی ہمسر و نظیر نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں واحد و یگانہ ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ تمام مخلوقات خداوندی میں حضرت انسان سے بڑھ کر کوئی اشرف و اعلیٰ مخلوق نہیں ہے۔ حضرت انسان کو ہی اشرفیت و افضلیت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ اب اگر یہ اشرف المخلوقات خالق کائنات کی اطاعت یا معصیت کرے تو اس کو عوض کیسا ملنا چاہیے؟ قاعدہ یہ کہ ہمیشہ جزا و سزا دہندہ گرندہ کی حیثیت کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ جو شخص جس مرتبے کا مالک ہوگا وہ جزا و سزا بھی ویسی ہی دے گا، اور پانے والا جس منزلت کا ہوگا جزا یا سزا بھی اس کو ایسی ہی دی جائے گی۔ اس امر کی وضاحت اس حکایت سے بخوبی ہو جاتی ہے جو رسالہ ابطال تناسخ میں منقول ہے کہ سکندر اعظم ایک مرتبہ کسی آدمی سے خوش ہوا اور اس سے کہا مجھ سے انعام طلب کر۔ اس نے کہا 1 درہم دے دو۔ سکندر نے کہا یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر 1 ملک دے دو۔ سکندر نے کہا یہ تیری حیثیت سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیشہ جزا یا سزا دہندہ اور گرندہ کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ بنابراین لازم ہے کہ خالق و مخلوق کی جزا و سزا کے سلسلے میں اس قاعدے کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب ناظرین کرام انصاف سے بتائیں کہ اس جزا و سزا کا وہ طریقہ ٹھیک ہے جو اہل تناسخ نے تجویز کیا ہے، یا وہ طریقہ انسب و اولیٰ ہے جو اسلام اور دیگر آسمانی ادیان نے پیش کیا ہے؟ کسے انکار ہے کہ دنیا کا راحت و رنج اور آسائش و غم دونوں فانی و بے حقیقت ہیں؟ اس میں نہ عیش و راحت کو دوام حاصل ہے اور نہ رنج و الم کو بقا۔ ایک شخص آج بادشاہ ہے، کل گدھا، آج غریب ہے کل امیر۔ ایک آدمی آج تندرست ہے کل مریض، آج مریض ہے کل تندرست۔ یہ زندگی نہیں بلکہ ایک کھیل ہے، جیسے کہ ارشاد قدرت ہے تو بھلا مالک الملوک اور شہنشاہوں کا شہنشاہ جو کہ ازلی و ابدی اور غیر فانی ہے، انسان ایسے اشرف المخلوقات کو ایسی بے حقیقت جزا یا سزا دے سکتا ہے؟ حاشا و کلا، یہ امر تو قانون عقل و حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے جزا یا سزا عقل و قانون کے مطابق دی جا سکے، اور وہ طریقہ سوائے معاد کے اور کوئی
نہیں ہو سکتا، جس میں جزا و سزا دینے اور لینے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔ بحمدِ تعالیٰ ان دلائل و براہین سے واضح ہو گیا کہ مات کا ہونا عقلاً ضروری ہے اور کوئی عقل مند انسان اس کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا، اور شرع انور بھی اس کے اس بات کے تذکرے سے مملو و مشحون ہے۔ مخبر صادق نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے۔ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی ایسا سورہ ہو جس میں چند بار مات کا اجمالاً یا تفصیلاً ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ارشاد قدرت ہے، زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تنہاری جماعتیں ہیں اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ ہم نے کتاب قرآن میں کوئی بات فروگاشت نہیں کی ہے، پھر سب کے سب چرند و پرند اپنے پروردگار کے حضور میں لائے جائیں گے۔ سورہ حج پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 8۔ اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور سورہ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 10۔ اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی میں اٹھائے گا۔ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 15۔ کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ اے رسول تم کہہ دو، ہاں اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ سورہ زلزلہ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 23۔ تو جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی تو اسے دیکھ لے گا۔ سورہ حج پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 8۔ اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 5۔ تو یہ لوگ عنقریبی تجھ سے پوچھیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تم کہہ دو کہ وہی خدا جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ سورہ روم پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 6۔ اور وہ ایسا قادر مطلق ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرے گا، اور یہ اس پر آسان ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 6۔ تم سب کو آخر اسی کی طرف لوٹنا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی یقیناً مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 15۔ کیونکہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لامحالہ چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص اس کے خوف سے نیکی کرے اور جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ سورہ صاد پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 12۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو بیٹھے۔ سورہ مومنون پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6۔ تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹ کر نہ لائے جاؤ گے؟ سورہ صاد پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 12۔ کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو مثل بدکاروں کے بنا دیں؟ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 15۔ تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ ترجمہ فرمان۔ ان آیت مبارکہ میں غور و فکر کرنے سے قیامت کے قائم ہونے کے بعض اسرار و رموز کا انکشاف اور اس کے ضروری وقوع ہونے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 33 کا اختتام کرتے ہیں۔ 19واں باب قیامت کبریٰ کا بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 34 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔